بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصالہ ثواب کے سلسلہ میں منعقد کی گئی چہلم کی ایک محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، تو بوقت دعا اہل خانہ کی طرف سے ایک لسٹ پیش کی گئی جس میں اصالہ ثواب کے لیے پڑھے گئے کچھ کلمات درج تھے، ان کی تعداد درج تھی۔ اس لسٹ میں سے کچھ چیزیں آپ احباب کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پہلے آپ احباب یہ تعداد ان کی سماعت فرمائیں، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ کچھ تبصرہ کریں گے۔ قرآن پاک جو پڑھے گئے وہ تھے 8,70,446۔ اسی طرح سورہ یاسین پڑھی گئی تھی 56,51,613 مرتبہ۔ درود پاک تقریباً 11 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا تھا۔ سورہ واقعہ 5 لاکھ سے زائد مرتبہ، سورہ مزمل 4 لاکھ سے زائد مرتبہ، سورہ کوثر 6 لاکھ سے زائد مرتبہ، سورہ بقرہ 3,40,000 مرتبہ۔ اسی طرح درود تاج 8 لاکھ سے زائد مرتبہ، جبکہ تیسرا کلمہ تمجید 18 لاکھ سے زائد مرتبہ پڑھا گیا تھا۔ یہ ایک طویل لسٹ تھی جس میں سے چند چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ 40 دنوں میں اتنا زیادہ یہ کچھ پڑھا کیسے گیا ہے، اس لیے کہ اگر 1,000 آدمی ایک دن میں ایک سپارہ روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں یہ ٹوٹل 40,000 سپارے بنتے ہیں، اور یہی 1000 آدمی اگر روزانہ 2 سپارے پڑھیں تو 40 دن میں 80,000 سپارے بن جاتے ہیں، اور اگر 3 سپارے روزانہ پڑھیں گے تو یہ 40 دن میں تقریباً 1,20,000 سپارے بنتے ہیں۔ یعنی 1,000 آدمی اگر ڈیلی 3 سپارے پڑھے تو یہ 40 دنوں میں تقریباً 1,20,000 سپارے بنتے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو 8,70,446 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، ان کو اگر سپاروں کے حساب سے ان کا حساب لگایا جائے تو یہ ٹوٹل 2,61,13,380 سپارے بنتے ہیں، یعنی 2.5 کروڑ سے زائد یہ سپارے بنتے ہیں۔ تو اتنے سپارے پڑھنا 40 دن میں، کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ اچھا، باقی سورہ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور دیگر تیسرا کلمہ، درود شریف وغیرہ، ان کو تو چھوڑے نا، اگر صرف قرآن پاک کا حساب لگائیں جو تقریباً 8,70,000 سے زائد ہیں، جن کو ہم سپاروں میں کنورٹ کریں تو یہ 2,61,00,000 سے زائد بنتے ہیں، تو 2,61,13,380 کو اگر ہم 40 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ایک دن میں کتنے سپارے پڑھنا یہ بنتے ہیں، تو فی دن کے حساب سے 6,52,834 سپارے یہ بنتے ہیں ایک دن کے حساب سے۔ تو ایک دن میں 6,52,834 سپارے پڑھ لینا یہ واقعتاً کمال کی بات ہے، اور کرامت اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک صورت بھی پڑھی گئی ہو تو بغیر اخلاص کے پڑھی گئی 1000 صورتوں سے، بلکہ 1000 قرآن خوانیوں سے افضل ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصالہ ثواب کا اہتمام اپنے پیاروں کے لیے ضرور کریں، خواہ وہ قرآن خوانی کی صورت میں ہو، خواہ وہ دعائیہ تقریب کی صورت میں ہو، خواہ وہ غرباء و مساکین کی مدد کر کے ہو، خواہ وہ مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کر کے ہو، خواہ وہ مساجد کے ساتھ تعاون کر کے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اصالہ ثواب ہر طور جائز ہے۔ ہر طور اس طرح کے رویوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ہی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔